آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے محکمانہ کارروائی۔ محکمانہ کارروائی سول سروس میں کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ کون کر سکتا ہے، کیا یہ کسی نامعلوم درخواست پر ہو سکتی ہے، محکمانہ کارروائی کن باتوں پر شروع ہو سکتی ہے، محکمانہ انکوائری میں کون انکوائری آفیسر تعینات کر سکتا ہے یا انکوائری کمیٹی کی تشکیل کر سکتا ہے، محکمانہ انکوائری میں ملازم کو کیا تحفظ حاصل ہے، وہ اپنے حق کا دفاع کس طرح کر سکتا ہے، اور جو مجاز انکوائری آفیسر ہے یا انکوائری کمیٹی ہے وہ کس طریقے سے شہادت اکٹھی کرے گی، اور محکمانہ انکوائری کے دوران جرح کا حق دینا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ محکمانہ کارروائی کیا ہوتی ہے۔ محکمانہ کارروائی بنیادی طور پہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب کسی بھی ملازم کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی مجاز اتھارٹی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ کون آفیسر محکمانہ کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ملازم کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہی مجاز اتھارٹی ہوتی ہے اور وہی محکمانہ کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے الزامات کی بنیاد پر یا کون سی درخواست پر محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب مجاز اتھارٹی کے پاس کوئی شکایت موصول ہو یا اس کے اپنے نالج میں کوئی ایسا مس کنڈکٹ آ جائے کہ جسے پتہ چلے کہ کسی اس کے سبارڈینیٹ آفیسر نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، کوئی ان ایفیشنسی کیا ہے، تو وہ خود سے یا کسی درخواست پر ایسی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ محکمانہ انکوائری کمیٹی یا انکوائری افسر کی تشکیل صرف اور صرف مجاز آفیسر کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آفیسر مجاز آفیسر ہوتا ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی تشکیل دے۔ اس کے علاوہ کوئی دیگر آفیسر ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ود آؤٹ جورسڈکشن کہلائے گا، یعنی کہ اس کے اپنے اختیارات سے تجاوز کہلائے گا۔ محکمانہ کارروائی میں ملازم کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور وہ اپنے دفاع میں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، جو بھی ثبوت لانا چاہتا ہے، جو بھی شہادت پیش کرنا چاہتا ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ وہ دوران محکمانہ انکوائری اپنی تمام چیزیں پیش کرے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت موجود ہیں تو وہ لا سکتا ہے، کوئی گواہ موجود ہیں تو وہ لا سکتا ہے۔ محکمانہ کارروائی میں جرح کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ جرح جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوال و جواب کے ذریعے سے کسی بھی معاملے کی تہہ میں پہنچنے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اسے ہم کراس ایگزامن بھی کہتے ہیں۔ یہ ملازم کا بنیادی حق ہوتا ہے اور یہ شفاف ٹرائل کے لیے انتہائی اہم بھی ہے، کیونکہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 10A انشور کرتا ہے اس بات کو کہ ملزم کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا اور اپنے دفاع میں جو بھی چیز پیش کرنا چاہتا ہے، جو بھی بات کہنا چاہتا ہے، جو بھی شہادت لانا چاہتا ہے، اس شہادت کو مد نظر رکھا جائے گا، اور محکمانہ کارروائی میں جو بھی انکوائری افسر ہوگا یا انکوائری کمیٹی ہوگی اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پورا موقع دے تاکہ سوال و جواب کے ذریعے سے جو ملزم نے سوالات اگر ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو سے کرنے ہیں وہ کر سکتا ہے، اور اگر ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سوالات کر کے اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے جس کا اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ شہادت محکمانہ کارروائی کے دوران کس طرح اکٹھی ہوگی۔ تو بنیادی طور پر شہادت اکٹھی کرنا انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو محکمانہ طور پہ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو ملازم کے خلاف شہادت پیش کرتا ہے اس کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے، اور جو ملازم اپنے حق میں دستاویزی صورت میں یا کسی گواہ کی صورت میں شہادت پیش کرتا ہے تو اس شہادت کو کلیکٹ کرنا انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان شہادت کی بنیاد پہ محکمانہ کارروائی مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد انکوائری کارروائی جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر محکمانہ انکوائری اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور جو انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنے تمام شہادت کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے قائم کرتی ہے، اور اس کے بعد ملازم کی سزا جزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو محکمانہ کارروائی کے حوالے سے اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔